بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مداخلت کے نتیجے میں روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کے لیے تاریخی مذاکرات کل سے استنبول میں شروع ہو رہے ہیں۔ دونوں فریقین اس حوالے سے تیاریوں میں مصروف ہیں۔ صدر پوٹن اور صدر زیلنسکی اپنے وفد کی قیادت کریں گے، جبکہ امریکی اہلکار ان مذاکرات میں صورت کاری کریں گے۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا ہے کہ روس 15 مئی کو استنبول میں ہونے والے یوکرین تنازع کے حل کے لیے مذاکرات کی تیاری کر رہا ہے۔ انہوں نے روسی وفد میں شامل عہدیداروں کے ناموں پر تبصرہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے وضاحت کی کہ جیسے ہی صدر مناسب سمجھیں گے ہم اعلان کریں گے، جبکہ روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابکوف نے کہا ہے ماسکو استنبول میں یوکرین کے ساتھ ایک مرتبہ پھر براہ راست رابطے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ دفاعی اور سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ استنبول میں ہونے والی یہ ملاقات 2022 کے ایجنڈے پر نظر ثانی کے لیے کیف کی رضامندی کی نشاندہی کرے گی، جس میں کیف کی فوجی صلاحیتوں کو کم کرنا، اس کی غیر جانبداری اور اسی زبان بولنے والے شہریوں کے حقوق کو محدود کرنے سے انکار شامل ہیں۔ جبکہ امریکہ نے غیر سرکاری طور پر تصدیق کی ہے وہ اپنے نمائندوں کو استنبول بھیجے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور کیتھ کیلاگ جمعرات کو ترکیہ کا سفر کریں گے، جبکہ صدر ٹرمپ نے ضرورت پڑنے پر خود بھی مذاکرات میں شمولیت کا عندیہ دے رکھا ہے۔ اس حوالے سے امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ روس یوکرین کے بحران کا پرامن حل تلاش کر رہا ہے، اور ان کے خیال میں روسی در حقیقت پرامن تصفیہ چاہتے ہیں، اور دونوں فریق یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے اس کا کیا مطلب ہے۔ ہمارا کام انہیں ایک کمرے میں بٹھانا اور انہیں یہ دکھانا ہے کہ یہاں پرامن حل کے متبادل ہر ایک کے لیے خراب ہیں۔ وٹکوف کے مطابق امریکی صدر نے انہیں ہدایت کی ہے کہ وہ تنازع کے تمام فریقوں کے ساتھ بات چیت کریں اور ان کی پوزیشن کو سمجھیں اور حل تلاش کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو تجویز کر رہے ہیں وہ دونوں فریقوں کے درمیان بات چیت ہے۔ یوکرین کے ایک سینئر مشیر نے میڈیا کو بتایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اصرار پر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی جمعرات کو استنبول میں مذاکرات میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، تاہم وہ اس دوران اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے ہی ملاقات کریں گے، دوسرے روسی حکام سے نہیں۔ اس سے پہلے زیلنسکی نے اصرار کیا تھا کہ ماسکو کے ساتھ کسی بھی مذاکرات سے پہلے 30 دن کی جنگ بندی ہونی چاہیے۔ یاد رہے کہ 11 مئی کی شب دیر گئے کرملن میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کیف حکام کو بغیر کسی ابتدائی شرائط کے 2022 میں منعقدہ ہونے والے براہ راست مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کی دعوت دی تھی، اور روسی رہنما نے ہی 15 مئی کو استنبول میں مذاکرات شروع کرنے کی تجویز دی تھی، جس کے بعد امریکی صدر نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ اپنے روسی ہم منصب کی تجویز کو قبول کریں، اور جس طرح وہ امریکہ کے کہنے پر 2022 میں استنبول میں جاری مذاکرات کو ادھورا چھوڑ گئے تھے، اب اسی طرح انہیں مکمل کریں۔ سہیل شہریار، آئی پاک ٹی وی۔